کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف بی ملٹی افیئر ٹی وی کی جانب سے عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور خوش آمدید کہتا ہے اور آپ کو بہت بہت محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو جنگ اسرائیل و ایران میں 13 جون کو شروع ہوئی تھی وہ ابھی تک جاری ہے اور ابھی تک ایک دوسرے کے اوپر وہ بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں۔ اور اب جو G7 کی میٹنگ ہوئی ہے، ہم صاحب ان کے ساتھ مشورہ کر کے میٹنگوں ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے اپنے ملک کو آ گئے اور انہوں نے آ کے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ جو اس کو چیئر کی، اور اس کے علاوہ ان دی مین ٹائم انہوں نے اپنا ایک جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر وہ بھی خلیج فارس کی طرف بھیج دیا ہے، جس کے تقریباً 60 جنگی جہاز ہیں، اور اس کے علاوہ 31 جو ہیں ری فیول کرنے والے جہاز جو ہیں وہ بھی مڈل ایسٹ میں جاتی ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ 20,000 میزائل جو ہیں یوکرین سے وہ پہلے ہی وہاں شفٹ کر چکے ہیں، اور جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو انہوں نے ایران کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ تم غیر مشروط طور پہ ہتھیار ڈال دو ورنہ اس کا انجام جو ہے بہت خراب ہوگا۔ اور تہران کے جو شہری ہیں ان سے یہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ جو ہے خالی کر دیں شہر، کیونکہ تہران کے اوپر جو ہے بڑی سخت کارروائی کی جانے والی ہے۔ ایک اعلامیہ جو ہے G7 کے ملکوں نے بھی جاری کیا میٹنگ کے بعد، اور اس میں انہوں نے اسرائیل کی بالکل کوئی مذمت نہیں کی ہے، بلکہ ایران سے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ معاہدہ کر اسرائیل کے بارے میں کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ یہ جنگ پھیلتی نظر آتی ہے، لیکن جب سے یہ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے، روس اور چین جو ہیں انہوں نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے، اور روس نے جو ہے روس کے صدر نے یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے جنگ میں کودنے سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ یہ اس کی اجازت جو ہے نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طرح چین نے بھی اس کو خبردار کیا ہے اور کوریا نے بھی خبردار کیا۔ یہ ساری چیزیں اس چیز کا غماز ہیں کہ بہت سے جو ملک ہیں وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو جو ہے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ ادھر ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ امریکہ یہ بھول جائے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ ہتھیار ڈالے گی، ایرانی قوم کسی طور پہ بھی سرنڈر نہیں کرے گی، ہم مذاکرات پہ میز سے آنے کے لیے تیار ہیں اور پہلے بھی تھے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے جب تک وہ اپنی کاروائیاں بند نہیں کرتا ہم جو ہے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، نہ ہی مذاکرات کریں گے۔ یہ جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے ان کی بڑی زوردار حمایت کی، اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ایک پاکستان کے بارے میں مہم شروع کی گئی کہ پاکستان نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر ایٹمی حملہ کیا تو پاکستان جو ہے اس کا جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر ایٹمی حملہ کر دے گا۔ اور سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بہت سارے بیانات آنے شروع ہو گئے، لوگوں کے تبصرے آنے شروع ہو گئے، تو ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی، ان کو یہ بیان دینا پڑا کہ یہ تمام جو ہے پروپیگنڈا ہے اور پاکستان ایسا کوئی بیان نہیں کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کئی دنوں سے امریکہ میں مقیم، اور بہت سی پاکستانیوں نے ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج وہ جو ہیں وہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور اس موقع پہ جب کہ صدر ٹرمپ کو یہ ظاہر ہے پہلے پتہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ حملہ کرنے والا ہے، اور ایسے موقع پہ جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو آفیشلی جو ہے امریکہ کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تو اس سے یہ صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ ایسا کوئی مطالبہ کریں گے فیلڈ مارشل سے کہ جس کو پاکستان کے لیے پورا کرنا ناممکن ہوگا، اور اگر ایسی کسی چیز کا ایسا کوئی مطالبہ پورا کر دیا گیا تو جو جتنی بھی محنت کی ہے پاکستان نے اپنا مقام بنانے کے لیے اور ایران کی حمایت میں کھڑے ہونے کے لیے اور سلامتی کونسل میں بیان دینے کے لیے، اپنے سینٹ اور قومی اسمبلی کے قرارداد پیش کرنے کے لیے، وہ سب جو ہیں ان کا اثر زیرو ہو جائے گا، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک دم مشتعل ہو جائے گی کہ اس ملاقات میں جو ایک دہرانے کی شکل میں صدر ٹرمپ نے کیبنٹ روم میں جو ہے ان کے لیے ارینج کیا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے، وہاں ان سے وہ کیا مطالبے کرتا ہے اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان مطالبوں کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ جب بہت سے ریسورسز سے جو یہ سامنے بات آئے گی کہ ان دونوں میں بات چیت کیا ہوئی ہے، جو پاکستان کے حکمران ہیں
ان کی بجائے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چیف آف دی ایئر اسٹاف سے ملاقات کر رہا ہے، حالانکہ ایسا میرا خیال ہے پہلے کوئی پریسیڈنس نہیں ملتا ہے کہ وہ کسی اور ملک کے چیف آف اسٹاف سے ملاقات کرتے ہوں۔ بہرحال چونکہ پاکستان کی اہمیت اس خطے میں ایسی ہے کہ اس کی امداد اور اس کے مشورے کے بغیر امریکہ جو ہے کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن دوسری طرف جو ہے نیتن یاہو کی جو نیت ہے پاکستان کے بارے میں اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس نے جو یہ دھمکی دی ہے کہ ہمارے اسلامی بلاک میں صرف دو ہی دشمن ہیں، ایک جو ہے ایران ہے اور دوسرا پاکستان۔ تو پاکستان چونکہ ایٹمی ہتھیار پہلے ہی حاصل کر چکا ہوا ہے، لیکن کیا یہ امریکہ کے سامنے کوئی سٹینڈ لے سکے گا؟ کیا اس میں کوئی ایسی طاقت ہے یا اتنے رینج کے کوئی میزائل یہ تیار کر چکا ہے کہ جو اس کا جواب دیا امریکی ٹھکانوں کو جو قرب و جوار میں ہیں ان کو نشانہ بنا سکے کہ ہمارے پاس اپنے دفاع کے لیے یا ان کے سامنے سٹینڈ لینے کے لیے کتنی طاقت ہے اور کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات جو ہے بدقسمتی ہماری کہ چین اور کوریا کے مقابلے میں اور اسرائیل کے مقابلے میں پاکستان کے حکمرانوں نے ہے ملک کو قرضے میں ڈبو دیا ہے اور 8,000 ارب روپے جو ہے وہ صرف سود کی مد میں پے کر دیتے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا ہے، اور جو بھی اشرافیہ ہے پاکستان کی ان میں ابھی تک کوئی ان کی غیرت نہیں جاگی ہے کہ یہ جو ہیں سارے کے سارے جو انہوں نے باہر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے وہ اس کو ملک میں لے کے آئیں، اپنی پراپرٹیاں وہاں بیچیں اور کم از کم ملک میں انویسٹ کر کے وہ اسٹیٹمنٹ میں خواب بطور قرض ہی وہ جمع کروا دیں تاکہ یہ اس کا کم از کم قرضہ جو ہے IMF کو واپس کیا جائے، اور یہ جو 8,000 ارب ہے اس کا کچھ حصہ کم از کم جو ہم سود میں دیتے ہیں وہ بچ سکے اور پاکستان اپنے دفاع کے لیے جو ہے پیسے مختص کر سکے، یا اس کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہو کہ ہم جو ہے اپنی ضرورت جو ہے پاکستان میں لے کے آئیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ اس وقت بھی اس چیز کو اس لیے رکھا وہاں کہ نہیں جی ان کے مستقبل اور فیوچر کے لیے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پہ اگر مشکل وقت آیا تو ان کی ساری جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط ہو جائیں گی اور یہ اپنے پیسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہ ہوں گے۔ تو امید ہے کہ یہ اپنا پیسہ جو ہے پاکستان لائیں گے اور ملک کو جس وقت ضرورت ہے وہ اس کو سود کے سے نجات دلائیں اور عوام کے لیے بھی کچھ کریں، کیونکہ عوام کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے، یعنی بجٹ میں دیکھیں آپ کہ ہمارا کرنسی جو ہے اس کا کیا حال ہو چکا ہے، یعنی جب سے ہم نے انڈیا سے جنگ لڑی ہے اس وقت آپ دیکھیں گے یورو جو ہے 290 اور 292 روپے کا تھا، جو اس وقت جو ہے 326 روپے تک پہنچ چکا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 اور 34 روپے جو ہے یہ ہمارے روپے کی قدر جو ہے کم ہو گئی ہے یورپی کرنسی کے مقابلے میں۔ وہ انہوں نے 5% یا 7% پینشن میں اضافہ کرنا ہے اور 10% تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے یہ کرنسی ڈی ویلیو ہو کے مہنگائی کی صورت میں جو ہے عوام کے اوپر بم گرے، اور اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ ہمارا کیا کر رہا ہے۔ جب ہم ڈالر سے منسلک ہیں تو ڈالر تو چلو 1 2 3 روپے یا 5 روپے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، یہ دوسری کرنسیاں وہ کیوں ہماری جو ہیں اتنی، وہ ان کا تو ریٹ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک مقرر کرتا ہے، لیکن میری بات جو سمجھ میں آ رہی وہ اس لیے کہ چونکہ ڈالر جو ہے وہ ابھی 3 4 روپے کی ایئر گیئر میں رہتا ہے، تو یہ جو زر مبادلہ ہے اس کے لالچ میں یہ یورپین کرنسی کے مقابلے میں اور عربین کرنسی کے مقابلے میں پاکستان کی روپے کی جو ہے ویلیو یہ کم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ پیسے پاکستان میں بھیجیں اور ان کو زر مبادلہ زیادہ ملے اور لوگوں کو پاکستانی روپے زیادہ ملیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کا ملک کو نقصان کتنا ہے، کیونکہ ملک کو جو ہے جب یہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے یا جب باہر سروسز کے عوض معاوضہ دینا پڑتا ہے تو پاکستان کو کئی گنا زیادہ کام کر کے اتنے ہی ڈالر جو کمانے پڑتے ہیں۔ کے بارے میں نہ سوچیں جن کا انہوں نے قرضہ دینا ہے، بلکہ اپنے عوام کے بارے میں سوچیں کہ ان کو بھی جو ہے کچھ سکھ پہنچ جائے،
کچھ ان کے لیے بھی بہتری پیدا، اور خود اتنی تنخواہیں یہ اور ججز جو ہیں بڑھا لیتے ہیں کہ انہوں نے شاید کھانا جو ہے وہ روپوں کے ساتھ کھانا ہے، اور پاکستان کی عوام کی جب باری آتی ہے تو ان کو جو ہے جو 2-4 روپے کی جو اضافہ دیتے ہیں، ساتھ ہی پیٹرول بھی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ہے عوام کی زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے۔